على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا رضا کے مطابق اللہ کی معرفت کے حصول میں لگ جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی معرفت کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ کامیاب ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب اللہ اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو وہ مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اتنی بڑی معرفت، اگر اللہ نہ یہ اپنی معرفت دے تو کوئی ہے جو اللہ کی معرفت پانے کے قابل ہو؟ اللہ بڑا ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ماں باپ ہمارے بڑے ہیں، ہم ماں باپ سے چھوٹے ہیں۔ ماں باپ سے جو ہم چھوٹے ہیں، ماں باپ بڑے کی وجہ سے ہم چھوٹے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولاد چھوٹے کی وجہ سے ماں باپ بڑے ہو جاتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ بڑے ہیں، اولاد چھوٹی ہے، ماں باپ بڑے کی وجہ سے اولاد چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محال ہے کہ چھوٹے کی وجہ سے کوئی بڑا ہو جائے۔ بڑی لکڑی کو تو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، جب چھوٹی لکڑی ہو جاتی ہے اس کو کیسے بڑا کیا جائے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنی معرفت کے لیے چنتا ہے تو اللہ بڑا اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ خالق اس کو مخلوق کر دیتا ہے، اللہ مخدوم اسے اپنا بندہ عبد کر دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی تمام چھوٹوں کو میں کرتا ہوں۔ ایک بات، تمام چھوٹوں کا بڑا میں ہوں، میری وجہ سے چھوٹے ہیں۔ معرفت میں ماں باپ سامنے رکھیں، حقیقت ماں باپ نہیں ہے، حقیقت اللہ پروردگار خود اور اللہ کا حکم ہے۔ رحمت اللہ پروردگار کی تعلیم اور خود رحمت والا ہے۔ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ خالق و مالک ہونے کا ہے، بڑا ہونے کا ہے، پہلا ہونے کا ہے، کریم ہونے کا ہے، رحیم ہونے کا ہے، ستار ہونے کا ہے۔ اس کا اللہ اور اپنی صفات اور اپنے افعال ہونے کا ہے۔ کوئی اور ہے ہی نہیں رحیم، کوئی اور ہے ہی نہیں کریم، جو اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔
معرفت کی بات ہے یہ کہ جن اور انسان کو میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. معرفت مل جانے کے بعد کوئی یہ کہتا ہی نہیں کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے پیدا کیا, میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا. اس نے تو پیدا ہی نہیں کیا, وہ تو پیدا ہوا ہے. اگر اس نے پیدا کیا ہے تو بتاؤ وہ تو پیدا ہوا ہے. آدم علیہ السلام تو پیدا ہوا ہے, اماں ہوا تو پیدا ہوئی ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ پیدا ہی کرتا ہے, وہ پیدا ہوتا نہیں. بات تیری جہالت کی ہے, اور اگر معرفت کی ہوتی تو یہ اللہ نے اپنی معرفت دی ہوتی تو بات جہالت کی نہ ہوتی, پھر علم کی ہوتی. علم کی تو بات تجھ میں ہے نہیں, بات ہے جہالت کی. جو جہالت کی بات وہ جہالت کی ہوتی ہے نا, علم کی تو بات نہیں نہ ہوتی. اب مثال اس کی آپ یہ سمجھیے, جو میں دیکھتا ہوں وہ میری آنکھ ہے, جو میں سنتا ہوں وہ میرا کان ہے, جو میں بولتا ہوں میری زبان ہے. وہ میری ہے نا, آپ کی تو نہیں ہے نا. وہ میری آنکھ ہے, آپ کی تو نہیں ہے نا. اور جو آپ کی دیکھتی ہے وہ میری آنکھ نہیں دیکھتی. ایسی ہے نا. یہ تو حال مخلوق کا ہے. مخلوق تو پیدا ہوئی ہے, اللہ پیدا کرتا ہے. یہ تو پیدا ہو رہی ہے. یہ جو ہو رہی ہے تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ تو ہو رہی ہے, ایک ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا, اور جو کر رہا ہے وہ ہو جائے گا. بات تو محبوب کی ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. اور کوئی ہے جس نے پیدا کیا؟ پیدا ہوا ہے نا. وہ جی میری امی ابے کو تو میرے دادی نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. رک جا, وہ پیدا کرتا ہوتا نہیں, یہ سارے پیدا ہوئے ہیں. رک جا, فرق جان. کہتا وفی انفسکم, میں تمہاری جانوں میں موجود ہوں. جانوں میں کیسے موجود ہے؟ جانوں میں وہ رہتا ہے, وہ تو جدھر رہتا ہے ادھر وہی رہتا, اور کوئی رہتا ہی نہیں. وفی انفسکم, میں تمہاری جانوں میں موجود ہوں. جیسے ہم سارے اللہ کے علم میں ہیں, اللہ ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. ہماری ساری جانیں جو ہیں اللہ پاک نے کی پیدا کی ہوئی ہیں. اب ہم اللہ کے علم میں, اللہ ہمارے علم میں نہیں. اللہ پروردگار کے علم میں ہماری جانیں ہیں, ہماری جان میں اللہ تھوڑی ہے. وفی انفسکم, حقیقت کیا ہے اس کی جان کی, رحمت کیا اس جان کی, محبت کیا اس جان کی, مائیت کیا اس جان کی. اس کا حکم ہے. حکم میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, حکم میں فرشتوں کو پیدا کیا, حکم میں اللہ نے جو چاہا وہ پیدا کیا. فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, معرفت کی بات ہے. میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. ہوا کب ہے؟ جب اس نے کہا ہے. وہ کہنے والا ہے, ہم ہونے والے. جو وہ کہتا وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کر کے دکھا دے. آنکھ میری ہوتی ہے, تیری نہیں ہوتی. کان میرا ہوتا ہے, تیرا نہیں ہوتا. پیدا میں ہوتا ہوں, تو نہیں ہوتا. جس کو وہ کرتا ہے وہی ہوگا, دوسرا کیسے ہو جائے گا؟ دوسرا کیسے ہو جائے گا؟ اب جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت بھی پیدا ہوتی ہے. وہ نفس بھی کسی کو اللہ پروردگار دے کر پیدا کرتا ہے. عقل بھی پیدا ہوتی ہے, سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے, شعور بھی پیدا ہوتا ہے. جب اللہ پروردگار عقل پیدا کرتا ہے تو عقل میں سمجھ ہوتی ہے. سمجھ بڑی ہے, عقل چھوٹی ہے. ایسی ہے جیسے عقل خام ہے اور سمجھ جو ہے کندن ہے.
ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا ہو کے جوان ہو گیا. چھوٹے میں جوان آ گیا, عقل میں عقل مند آ گیا, عقل میں سمجھ آ گئی, سمجھ میں شعور آ گیا کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, لیکن وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور حاصل نہیں ہے. عقل کو سمجھ ملی ہے, کہیں جا کر سمجھ ملتی ہے عقل کو. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. پھر سمجھ کو اللہ شعور دیتا ہے, جسے شعور ملا ہوتا ہے اسے علم ملا ہوتا ہے. اب اگر عقل میں سمجھ ہے, سمجھ میں شعور ہے, تو ہم اللہ کے علم میں ہیں, اللہ ہمارے علم میں نہیں ہے, ہم اللہ کے علم میں ہیں. اب ہماری جان میں اللہ کا حکم ہے. کیا اب پتہ چلا حقیقت حکم کی کیا ہے؟ کہ اس نے حکم میں حقیقت دینے والا جو ہے, اس نے ہمیں حقیقت دے دی ہے. کیا دے دی ہے؟ جان دے دی ہے. جان اگر ہے تو یہ ہماری حقیقت ہے. ہماری جان جو ہے وہ ہماری حقیقت ہے. اللہ کی حقیقت یہ نہیں ہے. اللہ کی حقیقت علم ہے. اللہ کی حقیقت علم ہے. اللہ کی رحمت ہے. جیسے ہم میں شفقت ہے, 70 ماؤں میں شفقت ہے, اور ایک اللہ پروردگار میں جو ماؤں میں نہیں ہے وہ رحمت ہے. اسی لیے فرمایا 70 ماؤں سے بڑھ کر میں محبت کرتا ہوں. ہم میں شفقت ہے, ہم میں ہماری رحمت ہے, ہم میں ہماری محبت ہے, ہم میں ہمارا علم ہے, ہم میں سارا کچھ ہمارا ہے, جو کہ مخلوقی ہے, جو کہ عطائی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اللہ خالق ہونے کے ناطے ہے, اللہ عالم ہونے کے ناطے ہے, اللہ پروردگار کی صفات ہونے کے ناطے. بھئی اللہ ہے, مخلوق ہے. اللہ کا بندہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا بندہ کہا ہو اور اسے کوئی مخلوق کہتا پھر. اللہ نے کسی کو اونٹ کہا ہو اور کوئی اسے شیر کہتا پھر. وہ تو وہی ہے نا جو اللہ نے اس کو کر دیا. اللہ نے اسے جو حکم میں بنا دیا وہی ہے, اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا. جو بنا ہے اسے اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ پاک کو تو نہیں کسی نے بنایا. اللہ کو اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ ایک ہے, اللہ پہلے ہے, اللہ بڑا ہے. جو پہلے ہوتا ہے وہ پہلے ہی رہتا ہے, وہ پہلے ہی رہتا ہے. وہ علم میں اپنے آپ کو جواب دیتا, اپنے علم میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہے. ہم معلم کی تعلیم میں, معلم کا جو تعلیم دینے کا طریقہ ہے اس میں وہ ہمیں جواب دیتا ہے. تعلیم میں وہ جواب دیتا ہے, وہ تعلیم میں جواب دیتا ہے. علم کا جواب ہوتا ہے وہ, اور اسے اللہ پروردگار نے تعلیم میں علم کا جواب دیا ہوتا ہے. اور خود کسے؟ اور اللہ کو خود کس نے دیا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو خود اپنے علم سے جواب دیا ہوتا ہے. ہمیں تو تعلیم جواب دیتی ہے نا, معلم جواب دیتا ہے. اللہ کو کون جواب دیتا ہے؟ اللہ کو تعلیم جواب دیتی ہے. اللہ اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتا ہے. اللہ علیم ہے, علم والا ہے. اللہ رحیم ہے, رحم والا ہے. اللہ کریم ہے, کرم والا ہے. اللہ کی معرفت جو ہے وہ پہلے ہے, اسی سے تو ہمیں سارا کچھ ملا ہے. کوئی اور ہو تو مجھے بتاؤ نا کہ کوئی اور دے گا. کاکھ بھی اس نے دیا, لاکھ بھی اس نے دیا. پہلے وہ ہے, وہ خالق ہے, ہم سب مخلوق ہیں. اگر تجھے معرفت نہیں ہے تو تو اپنی معرفت بھی ہمیں بتا دینا ذرا, تو بھی تو کچھ بتا نا. اب آئیے پھر بتانے کی طرف. عقل جب بتاتی ہے تو سوچ بتاتی ہے, اسے کہتے ہیں سمجھ. بڑی سوچ والا ہے, بڑی سمجھ والا ہے. یہ کس میں آئی ہے سوچ سمجھ؟ عقل میں آئی ہے, یہ اللہ میں نہیں آئی.
یہ اللہ پروردگار نے مجھے نفس دیا ہے، نفس میں اللہ پروردگار نے مجھے عقل دی ہے، نفس کو عقل ملی ہے، عقل میں سمجھ آئی ہے، سمجھ میں شعور آیا ہے، یہ اس میں آ گئی ہے نا۔ اللہ کے علم میں اللہ ہے، اللہ اپنے علم میں ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں خالق ہوں، میں بڑا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں، میں نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں تمہیں اپنی معرفت دے کر دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے، تم مجھے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت جب کرنا تو ایسے کرنا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں اپنا آپ دکھا رہا ہوں۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہ دیکھتا نہیں کوئی، جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو معرفت میں دیکھتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں۔ ماں باپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ نہیں دیکھتا۔ سامنے موجود ہوتی ہے، 7 سمندر پار موجود ہوتی ہے، اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی اولاد کو بھی دیکھتا ہے، جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے استاد کو بھی دیکھتا ہے۔ استاد ملا ہے تو استاد کو دیکھتا ہے، جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے استاد کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام ماں باپ کو نہیں دیکھا، دیکھا اپنے ماں باپ کو ہے، دیکھا اپنی اولاد کو ہے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ فطرت کے اندر ہیں۔ حکم میں اللہ پروردگار نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، آدم علیہ السلام ماں باپ دیے، حکم میں دیے ہیں۔ تعلیم میں ہمیں اپنا بندہ دیا ہے، علم میں اللہ پروردگار نے ہمیں اپنا آپ دیا ہے۔ حکم میں پیدا کرتا ہے، ماں باپ دکھاتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، حقیقت میں ماں باپ نہیں دیے ہوتے، حقیقت میں ماں باپ نہیں دیے ہوتے، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نون والقلم نقطہ دیا ہوتا ہے۔ جس ماں باپ کو نقطہ نہیں ملتا وہ ماں باپ ہو سکتا ہے؟ ماں باپ نون والقلم میں اللہ پروردگار نے اسے نقطہ دیا ہوتا ہے، جسے نقطہ دیا ہوتا ہے اسے جب دکھاتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتا ہے، وہ ماں باپ ہوتا ہے۔ معرفت کے لیے اسے پیدا کیا گیا اللہ پروردگار، اس کے ذریعے اس کو بھی اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ اولاد نہیں دینا چاہتا، ماں باپ نہیں دینا چاہتا، اپنا بندہ نہیں دینا چاہتا۔ من رانی فرال حقا، اپنے بندے کو دکھا کر اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں چاہتا، اپنی معرفت دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے اپنی معرفت دینے کے لیے۔ سارا جہاں تیرے لیے، وہ تجھے اللہ پروردگار نے اپنی معرفت دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اولاد نہ دی تو میں تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مجھے اولاد نہیں دینے کے لیے پیدا کیا، اگر اولاد دے دی ہے، لڑکی دے دی تو میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، پاگل ہو گیا۔ اس لیے تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا اس لیے کیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھوں تم میں اچھا کام کون کرتا ہے، اور اچھا کام کیا؟ معرفت محبوب حاصل کرنا، اپنے اللہ کو جاننے کے لیے جستجو کوشش کرنا۔ اور جو اپنے اللہ پروردگار کو جاننے کی طلب نہیں رکھتا، محبوب سے ملنے کے اشتیاق ملاقات نہیں رکھتا، وہ پاگل ہے، وہ تو اسے کب اللہ ملے گا؟ اسے اللہ نہیں مل سکتا۔ جسے اللہ پروردگار ملتا ہے اسے ملتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بڑا نہیں ہے تو یہ وہی ہے جس نے اپنے بڑے کو مانا نہیں ہے۔
ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پروردگار بڑا موجود ہو اور پھر اس سے بڑا نہ ملے۔ اللہ نے اپنے نمونے کے لیے اپنے بندے پیدا کیے ہیں جو پہلے بڑے ہوتے ہیں اور ان بڑوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو بڑا نہ ملا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ خود بڑا ہے نا۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان سب کے بڑوں میں اللہ پروردگار خود بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے ہیں نا۔ آدم علیہ السلام ماں باپ بڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیوں بھائی؟ ان کا بڑا اللہ ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے۔ کس میں پیدا کیا ہے؟ وجود میں نہیں پیدا کیا، حکم میں پیدا کیا ہے۔ فرق آدم اما ہوا میں یہ ہے کہ ان کو حکم میں پیدا کیا ہے، اور حکم میں جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر آگے حکم میں تھوڑی پیدا کیا نا۔ حکم میں پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کو حکم میں پیدا کیا، آگے تو حکم میں نہیں پیدا کیا، آگے تو نون والقلم نقطے میں پیدا کیا۔ جسے نقطہ دیا ہے، نقطہ پیدا اس میں کیا ہے، اس کی اولاد ہو گئی ہے۔ جسے نقطہ نہیں پیدا کیا مجھے اولاد نہیں ہے۔ اولاد چاہا تو پیدا کر دی، نہیں اولاد چاہی تو نہیں پیدا کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ لڑکی چاہی تو لڑکی پیدا کر دی، لڑکا چاہ تو لڑکا پیدا کر دی۔ کوئی ہے جو آگے معرفت اپنے آپ ہی لینا چاہتا ہے کہ میں کڑی لے کے معرفت لینی ہے، میں منڈا لے کے معرفت لینی ہے، میں بغیر اولاد کے معرفت لینی ہے؟ جیسے ہی وہ معرفت دیتا ہے ویسے ہی معرفت ملتی ہے۔ راضی رہو اس سے، راضی رہو اس سے۔ وارث مانگ سکتا ہے بندہ، وارث مانگ سکتا ہے بندہ۔ وارث کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ مجھے وارث دے، ابراہیم علیہ السلام اللہ مجھے وارث دے۔ اللہ کا بندہ مانگا جا سکتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی وارث کی، یہ تو وارثہ ہو گئی ہے۔ مانگنے کو وارث ہی مانگا جاتا ہے، لیکن اللہ جس طرح معرفت دینا چاہے کہ وہاں پروردگار نے بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا کی تھی، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا۔ بتانا یہ تھا کہ یہ میرا حکم ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ یہی تو وہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ وہاں پر کہا گیا ہے۔ آگے حکم میں اولاد نہیں پیدا ہوتی، نقطے میں اولاد پیدا ہوتی۔ اب نون والقلم کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب جب بڑا ہوتا ہے تو پہلے ماں باپ بڑا ہوتا ہے، اس کے صدقے اس کے وسیلے سے پھر چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، اس کو اولاد کہا جاتا ہے۔ پہلے بڑا استاد ہوتا ہے، پھر اس کے وسیلے سے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں جنہیں شاگرد کہا جاتا ہے۔ پہلے بڑا خالق ہوتا ہے، پھر اس کے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، جو خالق پیدا کرتا ہے، پھر اس کے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں جو مخلوق ہوتی ہے۔ مخلوق میں جن اور انسان جو ہے اسے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے ان میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اس کی معرفت حاصل کرنا۔ جب وہ رضا دیتا ہے کسی کو تو وہ فی انفسکم، تمہاری جانوں میں وہ موجود ہے، اس کا پھر مشاہدہ دیتا ہے، وہ جانوں میں موجود ہے، ویسے حکم دیتا ہے اپنا، فطرت سامنے آ جاتی ہے، فطرت کا جوش جذبہ سامنے آ جاتا ہے، فطرت کی بھوک اور پیاس سامنے آ جاتی ہے، فطرت میں نیند اور نیند میں بیداری، زندگی میں موت، موت میں زندگی،
بھوک میں شرابی اور شرابی میں بھوک. اسی طرح ہر چیز میں وہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے. بیماری میں صحت، صحت میں بیماری، جوڑا جوڑا، وہ ایک ایک واحد واحد. وہاں جوڑا نہیں ہے، وہاں جوڑا نہیں ہے، وہاں جوڑا پیدا کیا جاتا ہے. احد ایک ہے، لیکن وہاں ہے کیا؟ جوڑا پیدا کیا جاتا ہے. وہاں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ جوڑا پیدا کرتا ہے. معرفت ہے یہ کہ انسان کو اور جن کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ بھی کوئی انسان ہے. وہ تو جانور حیوان سے بدتر ہے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالی وفی انفسکم اس کی جانوں میں اپنا مشاہدہ دکھاتا ہے اسے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا میں تمہیں اپنا مشاہدہ دیتا ہوں، جان کو پھر اللہ مشاہدہ دیتا ہے. نفس کو اللہ پروردگار عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، شعور دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے نفس کی کارستانی سے اپنے آپ کو بچاتی پھرے. عارضی زندگی ہے نا، بچاتی پھرے. جان کو اللہ پروردگار اپنا علم دیتا ہے، اپنا بندہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اپنا حکم دیتا ہے. حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا مشاہدہ حکمی دیتا ہے، پھر اپنا مشاہدہ رحمت کا حقیقی دیتا ہے، محبت کا ساتھ مائیت دیتا ہے. پھر کیا کچھ نہیں دیتا، لیکن دیتا کیسے ہے کہ وفی انفسکم اپنے ہماری جانوں میں اللہ اپنا حکم رکھتا ہے. فطرت میں اللہ نے اپنا حکم رکھا ہے. جیسے فطرت میں اللہ اپنا حکم رکھتا ہے، فطرت وہی کرتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسرا فطرت نہیں کر سکتی. یہ میری فطرت میں اللہ نے اپنا حکم رکھا ہے. جس طرح میری فطرت میں اللہ اپنا حکم رکھتا ہے، میری جان میں بھی اللہ اپنا حکم رکھتا ہے. وہ حکم فطرت کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی محبت کا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کی محبت کا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی محبت کا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا ہوتا ہے. جو فطرت میں رکھا ہے، میری جو فطرت ہے اس میں جو رکھا ہے وہی ہوتا ہے. میری آنکھ میں دیکھنا ہوتا ہے، میرے کان میں سننا ہوتا ہے، میری زبان پہ بولنا ہوتا ہے، وہ میری فطرت میں جو رکھا وہ ہوتا ہے. میری جان میں نہیں وہ ہوتا. میری جان میں اس کا حکم ہوتا ہے، حکم کی محبت ہوتی ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کی محبت ہوتی ہے، اس کی محبت علم ہوتا ہے، علم کی اور محبت کی محبت ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، اپنے سائیں کی محبت ہوتی ہے، اپنے نبی رسول کی محبت ہوتی ہے، اپنے کی محبت ہوتی ہے، میرے یار کی مجھ میں محبت ہے. میں یار سے محبت کرتا ہوں، میرا یار مجھ سے محبت کرتا ہے. جاؤ پوچھ لو جا کر، ایسے ہی ہے. میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، میرا ماں باپ مجھ سے محبت کرتا ہے. جاؤ پوچھ لو جا کے. میں بغیر پوچھے قسم کھانے کو تیار ہوں. اللہ بھی تو قسم کھاتا ہے نا، اللہ کا نبی بھی تو قسم کھاتا ہے نا کہ جس کے ہاتھ قبضے قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کھاتا ہے. جان کی بات عرض کر رہا ہوں. جان میں وفی انفسکم میں رہتا ہوں. نفس میں عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، فطرت میں اس کا حکم ہے، جو رکھ دیا وہی ہے. میری آنکھ میں میری فطرت دیکھنا ہے، میرے کان میں میری فطرت سماعت ہے، میری زبان پہ گویائی ہے. میری جان میں تو وہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وفی انفسکم تمہاری جانوں میں میں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر وہ میری جان میں ہے میں اس کی جان میں ہوں. یہ کیا محبت ہے؟ اگر وہ میری شفقت میں ہے تو میں اس کی رحمت میں ہوں، میں اس کے علم میں ہوں نا. میں اگر اس کے رازق ہونے میں ہوں تو میں اس کی طرف سے رزق ہوں. اللہ نے مجھے رزق بنایا.
صرف بات ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم جوڑے، وہ پیدا کرتا، ہم پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ہے کوئی ایک جو پیدا کرتا ہو؟ کوئی ہے کوئی ایک جو پیدا کرتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے نا، ایک ہی تو ہے اللہ جو پیدا کرتا ہے۔ وہ اس نے اس کو پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا کیا، تیری مت ماری گئی ہے؟ سارے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی ہے ایسا تو بتائے نا کہ پیدا کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں۔ کوئی ایسا ہے سورما، ایک کاک تو پیدا کر کے دکھائے۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں بھائی، ہماری امی ابا بھی پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام ماں حوا بھی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اس کے حکم میں پیدا ہوئے، ہم اس کے نقطے میں پیدا ہوئے، نقطہ در نقطہ، نقطہ در نقطہ۔ یہ ہے نون والقلم کا پہلا نطفہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ دیے، ماں باپ کو ہماری محبت دی اور ہمیں ماں باپ کی محبت دی۔ ہماری جانوں میں یہ موجود ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی جانوں سے پیدا کیا، عورت کو تمہاری جان سے پیدا کیا۔ یہ جانوں سے آگے پیدائش ہوئی ہے، یہ جانوں سے آگے ہوئی، یہ نون نقطے سے ہوئی۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ کو اپنا بندہ بناتا ہے تو اپنا حکم دیتا ہے۔ کس کو حکم دیتا ہے؟ جب وہ جان ہو جاتا ہے، جان ہو جاتا ہے، لوتھڑا نہیں، لوتھڑا بھی مخلوق ہی ہے۔ ہاتھ کان وغیرہ جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی مخلوق ہی ہیں۔ جب وجود کو جان دے دیتا ہے تب جان کو اپنا حکم دیتا ہے۔ فرشتہ ظاہری حکم پھونکتا ہے، اسے کہتے ہیں روح پھونکی ہے اس نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتہ ظاہری روح پھونک دیتا ہے، وجود میں جان آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کا حکم پھونک دیتا ہے، ساتھ ہی فطرت کا حکم پھونک دیتا ہے۔ اب فطرت اسے بالغ کرنا شروع کر دیتی ہے، جوان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک طرف جیسے فطرت کا حکم پھونکا تھا، ایک طرف جوڑے کا حکم پھونک دیتا ہے، بلوغت آ جاتی ہے نا، اس کا حکم پھونک دیتا ہے۔ دوسری طرف اپنی محبت کا حکم پھونک دیتا ہے، اپنے بندے کی محبت کا حکم پھونک دیتا ہے۔ کیڑی کتاب ہے جڑی آپ پڑھی ہے کسی نے؟ آپ نے جو کیڑی کتاباں پڑھ کے آئے ہیں؟ محبت کی کتاب ہے، حقیقت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیا۔ کتاب تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف وہی آیت آیت کر کے نازل ہو رہی تھی، وہ آیت کو کتاب تھوڑی کہا گیا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، جس میں شک و شبہ نہیں، وہ تو ایک دن تھوڑی آئی تھی، وہ تو کتاب ام الکتاب ہے، وہ تو ام الکتاب ہے۔ ایک ام الرحم ہے، ام الرحم جو ہے اسی ساری اولاد ہوئی ہے، ام الکتاب سے ہی آگے ساری کتابیں ہوئی ہیں۔ اگر ام الکتاب آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے تو معلم آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علم والا آیا ہے، کتاب تو آپ ہے۔ آیت یہ تو وہی ہے نا، کتاب تو معلم ہے، کتاب تو معلم ہے، جسے اللہ کے بندے آ کر کھولتے تھے، اور جسے اللہ پروردگار نے کتاب کیا ہے، علم والا کیا ہے۔ کتاب تو آپ ہے۔ صحابہ اکرام نے جو آ کر کتاب کھولی، انبیاء و رسول نے آپ کی اقتداء میں جو کتاب کھولی ہیں، اللہ پاک نے کتاب
انبیاء کے سامنے کھولی، وہ تو اللہ کا نبی تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے تو مجھے بتاؤ کون سی کتاب وہ کہتا ہے؟ کاغذ پر لکھی اگر کتاب ہے تو الفاظ حروف ہیں، یہ تو اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو بخشے تھے، یہ تو اللہ نے اپنے بندے کو بخشے تھے، یہ تو اللہ کے بندے کی ادائیگی تھی، پسند اللہ نے وہ کیے تھے اپنی وحی کے لیے۔ اور جس کی طرف بھیجا گیا تھا معلم وہ تھا، سارا کچھ تو اس نے بتانا تھا، وہ تو حکم آیا تھا۔ علم کس کے پاس تھا؟ جس کی تعلیم فرمائی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کھولا تھا، تعلیم فرما رہے تھے اور وہ کتاب ہو گئی تھی۔ کتاب تو یہ ام الکتاب اللہ کا نبی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ ایک بات، نون والقلم، قلم تو آپ ہیں۔ نقطے میں تعلیم جو ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے۔ اب پہلا نقطہ آدم علیہ السلام کو ملا ہے، دوسرا نقطہ جو ہے علم کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ نقطوں میں فرق ہے، پہلا نقطہ پانی کا ہے، دوسرا نقطہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی رسول کو ملا ہے وہ حکم کا نقطہ ہے۔ حکم کا نقطہ پتہ کیسے؟ وہی آیت جب آتی تھی تو یہ علم کا نقطہ اسے کہا جا سکتا ہے، کیوں حکم ہے نا اللہ کا، علم تو نہیں ہے، یہ علم تو اللہ خود ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں علم کا احاطہ کرنے کے قابل ہوں، نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا علم ہے۔ اگر کوئی کہے میں حکم پر عمل کرنے کے قابل ہوں، تو حکم بھی تو اللہ کی وحی ہے نا، لیکن ہے وہ وحی پر تو عمل کرنے کے مقابل ہے۔ علم اللہ کا لامحدود ہے، اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے؟ وہ تو قابو میں نہیں ہمارے آئے گا، وہ تو ہمیں قابو میں کیے ہوئے ہے۔ ہم تو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ ہمارے علم میں تھوڑی ہے، اللہ ہمارے علم میں تھوڑی، ہم تو اللہ کے علم میں سارے ہی ہیں۔ جیسے ہماری جان میں امی بھی ہے، ہماری جان میں ابا بھی ہے، یہاں تک کہ ہماری جان میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے۔ ہم بھی اپنی جان میں رہتے ہیں، اللہ بھی ہماری جان میں۔ کیوں بھائی؟ فطرت میں جیسے اللہ نے اپنا حکم رکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہی آ گیا ہے فطرت میں، اس طرح اللہ پروردگار نے ہمیں اپنی محبتوں میں رکھا ہوا ہے، محبتوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری محبتیں ہماری جان میں ہیں، تو ہماری محبت ہماری جان میں، ہماری محبت میں اللہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے اللہ جین آمنوا اشد حبا للہ، وہ تو مجھ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری محبتوں میں بھی اللہ ہے نا، ہم بھی اللہ کی محبتوں میں ہیں نا۔ کہیں کوئی بات ہے، کہیں کوئی بات ہے۔ پیدا انسان کو اللہ نے، جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جب جانوں کی پھر بات شروع ہوتی ہے تو اب ہماری جانوں میں اس کا حکم ہے، اس کے حکم کی تعلیم ہے، تعلیم میں اللہ پروردگار کا علم ہے ہماری جانوں میں۔ یہ ہے ظاہر، جانوں میں اس کا حکم ہے، جانوں میں حکم کی تعلیم ہے، جانوں میں تعلیم علم الہی ہے، یہ جانوں میں ہے۔ جانوں کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، اللہ ہی کرتا ہے اس کا احاطہ۔ جانوں کو مشاہدہ اپنا دے رہا ہے، لیکن ظاہر پتہ ہے کیا؟ ظاہر یہ نہیں ہے۔ ظاہر جب حکم اللہ بھیجتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جب ظاہر میں اللہ پروردگار حکم کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم علم دیتا ہے تب اللہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں آ گیا، حقیقت یہ ہے۔ جبرائیل و میکائیل یہ سارے فرشتے، پھر انبیاء و رسل، حقیقت یہ ہے، رحمت یہ ہے، محبت یہ ہے۔ ظاہری کیا نقطہ ہے، اور یہ نقطہ دیتا کون ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اب جب اللہ کا حکم کسی کو مل جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ اب تو
نقطہ نہیں ہے نا. اب تو آدم علیہ السلام خود ہے نا, اب تو حقیقت ہے نا. اب کوئی حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ اماں ہوا کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ماں باپ ہو گئے نا, ماں باپ کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نقطہ تو ظاہر ہی ہے نا. حقیقت کیا ہے؟ حکم ہے اس کا. حکم میں جو ہو گیا ہے یہ تو ہو گیا نا. ظاہر اور چیز ہے, ظاہر میں حکم اس کا اور چیز ہے. ظاہر اسے ملتا ہے جس کا اس سے حکم ہوتا ہے. اگر اس کا حکم نہ ہو تو ظاہر نقطہ نہیں آتا, ظاہر تعلیم نہیں آتی, ظاہر علم نہیں آتا. اب علم کیسے ملا ہے؟ معلم ملا ہے. تعلیم کیسی ملی ہے؟ استاد ملا ہے. نقطہ کیسے ملا ہے؟ نقطہ دینے والا ماں باپ ملا ہے. ہم ظاہر پہ چلے گئے. ظاہر معرفت تھوڑی ہے. ظاہر تو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ وسیلہ ہے کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ, مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. ظاہر ڈھونڈ جا کے گھر سے اللہ کے بندے کی طرف نکلا ہی نہیں. اسے تو اللہ مل ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ ظاہری یہ نکلے گا تو اسے اللہ پروردگار کے بندے کی معرفت اللہ دے گا, چاہے اللہ اپنا بندہ دے کے دے دے, چاہے بغیر بندے کے دے دے, چاہے کھلا کر دے دے, چاہے بغیر کھلائے دے دے, چاہے یہ کما کر کھا لے, چاہے بغیر کمائے کھا لے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار. ابھی آیا نہیں ہے پھر بھی ہوتا ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے. آ گیا ہوتا ہے پھر بھی ہوتا ہے. اب اللہ کے علم میں بھی ہوتا ہے اور یہ اپنے علم میں بھی ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ ہی اللہ ہے, اور تو ہوا ہی کچھ نہیں. جب تو نہیں تھا تب بھی تو تھا, اور جب تو ہے تب بھی تو ہے. اب تو ہے نا. اگر تو اس بات کو نہیں جانتا تو نے اللہ کو کب جانا ہے؟ تو نے تو اپنے جاننے کو جانا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بس یہی ہے. سر کھوتی تھا یہی ہے. تو گناہ کر رہا ہے. گناہ تو تجھے نظر آ رہا ہے, اور نیکی جو ہے وہ تو اللہ پروردگار کی نیکی ہے نا. تیری تو نیکی ہے نہیں, وہ تجھے نظر ہی نہیں آ رہی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نیکی جب یہ کرتا ہے نا اور دیکھتا ہے تو یہ نیکی نہیں اس نے دیکھی ہوتی. اگر یہ دیکھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں تو اس نے تو نیکی دیکھی نہیں. نیک اللہ ہے نا, بے عیب ہے. نیکی بے عیبی ہوتی ہے. عیب کو نیکی کہتے ہی نہیں. بھلا عیب کو بھی نیکی کہا جاتا ہے؟ اگر عیب کو نیکی کہا جاتا ہے تو اللہ اپنے آپ کو نیک کیوں کہتا ہے, بے عیب کیوں کہتا ہے؟ کہ کیوں کہتا ہے؟ لا شریک ہے, لفظ کا تو شریک کوئی نہیں. نیکی سے نظر آتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں نظر آتی تجھے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. نیکی تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نیک ہوں. اسے گناہ نظر آنا چاہیے. اسے گناہ نظر آنا چاہیے. گناہ کیا ہے؟ عیب. اسے عیب نظر آنا چاہیے. عیب نہیں اس کو اپنا نظر آتا. اور ہے یہ سرتا پاؤں کیا ہے؟ عیب ہی عیب ہے. مخلوق ہے نا, یہ عیب ہی عیب ہے. یہ بے عیب ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا حکم دیتا ہے, یہ حکم پر چلتا ہے. اللہ اسے تعلیم دیتا ہے, یہ تعلیم پر چلتا ہے. اللہ اسے علم دیتا ہے, یہ علم پر چلتا ہے. ظاہری پل صراط پار کرتا ہے, اور حقیقت میں یہ اللہ پروردگار کے بندے سے ملاقات کر کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. یہ ہے چلنا. دنیا میں جب آتا ہے تو 2 قدموں پہ چلتا ہے. تو 2 قدموں پہ چل سکتا ہے کیا؟ اللہ کے حکم پر, حکم کی تعلیم سنت پر, اور سنت میں علم الہی اس پہ نہیں چل سکتا. یہ چل سکتا ہے پانی پر بھی, چل سکتا ہے ہوا میں بھی, لیکن اسے کیا ضرورت پڑی ہے ہوا میں چلتا پھرے, پانی پہ چلتا پھرے؟ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ مات ماری گئی ہے تیری. عورت کبھی حیض دکھاتی پھرتی ہے لوگوں کو؟ کبھی نہیں دکھاتی, چھپا کے رکھتی ہے ایسی چیزیں. جب عورت حیض نہیں دکھاتی
تو اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف چاہتا ہے کہ اللہ کو دکھاتا اندر ہی اندر کہ میں یہ چاہتا ہوں، حکم کے خلاف۔ پانی پہ چلنا کوئی حکم ہے؟ حکم کے خلاف کرنا کوئی حکم ہے؟ حکم ہی نہیں۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں، اس لیے اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے حکم کے خلاف نہیں جاتا۔ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ تو نہیں چاہتا کہ دروازے کھلتے چلے جائیں اور تو اللہ کے بندوں میں جا کے شامل ہو جائے۔ اللہ کے بندوں میں اللہ پروردگار ہے۔ نصیب والا تو ہے ہی وہ جس نے اپنے محبوب کی معرفت پائی ہے، اور یہ معرفت وہ تب ملتی ہے جب کسی کی جانوں میں یار ہوتا ہے۔ یہ اپنی جان میں اپنا محبوب رکھتا ہے، اور جس نے اس کی جان کو اپنی جان دے دی ہے وہ اس کو محبوب نہیں رکھتا، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ ہن خاک تو اندی بندا جا، اللہ اللہ کردا جا۔ محبوب تیرا گھر آیا، وفی انفسکم، محبوب تیرا گھر آیا، تینوں اپنے کول بلایا، بلا لیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آ جاؤ میرے بندو، میری طرف آؤ، میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو۔ نہیں تمہیں پتا تو لو، میں تمہیں پتا ہے، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ تیرا میرے نال بسیرا، اب تو میرا ہے، تو میرے ساتھ ہی ہمیشہ رہے گا۔ محبوب تیرا گھر آیا، تینوں اپنے کول بلایا، ہن سلام محمد پڑھدا جا، تو اللہ اللہ کردا جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے محبوب کی طرف سلامتیاں بھیجتا ہے، عرضاں بھیجتا ہے، رحمتیں برکتوں کی التجائیں بھیجتا ہے۔ اور دونوں ہی ایک دوسرے کے طالب ہیں، دونوں ایک دوسرے کے طالب ہیں، تو دونوں ہی مطلوب ہیں، دونوں ہی طالب ہیں، دونوں ہی مطلوب ہیں۔ یہ دونوں کب ہو گئے ہیں؟ جب معرفت حاصل ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو گیا کہ مخلوق اللہ ہو گئی ہے، خالق ہو گئی ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ ہو گیا۔ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوا۔ محبتوں میں ایک ہو گئے ہیں، رحمتوں میں ایک ہو گئے ہیں، حقیقتوں میں ایک ہو گئے ہیں۔ اب سنو نا، کیسے ایک ہو گئے محبتوں میں؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، محبت میں اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس سے رحمت کرتا ہے، یہ اس کی رحمت میں اس سے رحمت کرتا ہے۔ یعنی جواب اسی طرح دیتا ہے جس طرح یار اسے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے، یہ بھی محبت کرتا ہے۔ وہ جتنی محبت کرتا ہے وہ کرتا ہے، جتنی یہ محبت کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ کرتے دونوں ہی محبت ہے، کرتے دونوں ہی رحمت ہے، کرتے دونوں ہی حقیقت ہیں۔ ایک نے حقیقت اس کے کر دیا ہے، ایک حقیقت ہو گیا ہے۔ ایک نے رحمت اسے کر دیا، ایک رحمت ہو گیا ہے۔ ایک نے محبت اسے کر دیا، ایک محبت ہو گیا ہے۔ ایسے ہوا ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تجھے رحمت کر دیا، تو رحمت ہو گیا۔ میں نے تجھے اپنا محبوب حبیب کر دیا، تو میرا محبوب ہو گیا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو نے کر دکھایا ہے، میں نے تجھے محبوب بنا لی۔ تو میرا ہو گیا ہے، میں نے تجھے کر لیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جاب قبول کا یہی معنی ہے۔ تو میری ہو گئی ہے، میں نے تجھے اپنا کر لیا۔ یہ تو ہو گیا نا، آپس میں ہم ہو گئے۔ وہ میری ہوگی، میں نے اسے اپنا کر لیا۔ چھوٹا ہو گیا، بڑے نے اسے اپنا کر لیا۔ یہ تو بات ہو گئی نا، یہ تو آپس کی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے اپنا کرتا ہے نا، تو اپنے حکم میں کرتا ہے، حکم کی تعلیم میں کرتا ہے، پھر محبت میں کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا پھر محبت میں آ جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ پروردگار نے اسے محبت کر لی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اگر کوئی فَاتَّبِعُونِی نہیں کرتا، اللہ پروردگار اسے اپنا حکم دیتا ہے، حکم نہیں مانتا،
حکم کی تعلیم دیتا ہے، اس پر جوان نہیں ہوتا، تو اللہ کا محبت کرتا ہے؟ اللہ تو اسے محبت ہی نہیں کرتا۔ یہی محبت اللہ سے کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کرتا رہے، ہم نہیں منع کرتے، کرتا رہے، لیکن اگر اللہ نہیں کرے گا، اللہ کا نبی نہیں کرے گا، تو کیسے کامیاب ہوگا؟ کہ جو جس سے محبت کرتا وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا تو اللہ تیرے ساتھ ہی نہیں ہوگا۔ تو ہے اس قابل کہ تو اللہ کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ کا نبی اگر محبت نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ ہی نہیں ہوگا، تو اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ہو جائے؟ اسی لیے دعا کرتے ہیں وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں اپنے بندوں سے ملانا، تیرے ملائے بغیر ہم نہیں مل سکتے۔ ہم کوشش میں اسی لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو چاہ رہے ہیں ویسے کرتے جا رہے ہیں، ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ وہ وعدہ برحق ہے ان کا، وعدہ برحق ہے ان کا، وہ ہمیں اپنا بنا لیں گے، ہمیں اپنا بنا لیں گے کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم حکم مانتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں حکم کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم تعلیم پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یحببکم اللہ، وعدہ برحق ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب کر لوں۔ نہ ہمیں اس کے وعدے میں شک ہے اور نہ اس کو اپنے وعدے میں شک ہے میں پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو میں کہوں گا وہ پورا کر دکھاؤں گا، اور ذالک الکتاب لا ریب، ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے، جو محبوب کہے گا پورا کر دکھائے گا۔ معرفت کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، جسے کوئی بڑا نہیں ملا وہ بڑا ہوا نہیں، وہ بڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر وہ بڑے سے ملتا، بڑے کو بڑا مان لیتا، قسم خدا کی وہ بھی بڑا ہو جاتا، وہ بڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ نبی رسول ہے جو ہمیں بڑا کرتے ہیں، اور وہ بڑوں کے بڑے ہیں، وہ بڑوں کے بڑے ہیں۔ کوئی ہے ایسا جسے بڑا نہ ملا اور وہ چھوٹا ہو گیا ہو؟ بس یہ ہے کہ جسے بڑا ملا ہے وہ بڑا ہونے کے قابل کر دیا گیا ہے، بڑا ہونے کے قابل کر دیا گیا ہے۔ لیکن قابل وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اپنی بڑے کی رضا میں راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ آج اللہ ہمیں توفیق دے گا روزہ رکھنے کی، تو ماشاءاللہ ہم یہ روزہ جو ہے نا رمضان کی خوشی پہ یہ رکھیں گے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے نا، اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ دل تو ہمارے خوش ہیں، لیکن اللہ جس طرح ہماری خوشی دل کی دیکھنا چاہتا ہے نا، ہم نے وہ کر دکھانی ہے۔ یہ ہم نے رمضان کی آمد پر خوشی کے اظہار میں یہ روزہ رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اس کے اللہ پروردگار سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ تو ہو گیا گناہ معاف، پہلے یہ جو گزر گئے ہیں۔ تو رمضان میں کیا ہوگا؟ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیب دھوتا ہے۔ بھوک دیکھیے عیب ہے، پیاس دیکھیے عیب ہے، عارضی زندگی کی بقا کی شادی مباشرت یہ عیب ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے میں تو اللہ ہمارے عیب دھوتا ہے، گناہ تو پہلے ہی دھو دیے ہوتے ہیں، صرف خوشی پر کہ رمضان مبارک کی آمد پر ہم خوشی کرتے ہیں کہ اللہ کا پاک مہینہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اور جب ہم روزے رکھیں گے جس طرح روزے پہلوں کو دیے تھے ہمیں بھی دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ عیب اللہ تمہارے دھو دے گا، اور متقی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ساتھ رہتا ہے، اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ متقین کے ساتھ دیکھو اللہ جان لو کہ اللہ رہتا ہے۔ تو عیب والے کے ساتھ تھوڑی اللہ ہوتا ہے، بے عیب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ عیبی جو اللہ پروردگار مومن میں پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عیب کھانا پینا مباشرت اس سے اللہ جان چھڑوا دیتا ہے۔ نہیں یہ نہیں کرو گے، کس کے لیے نہیں کرو گے؟ اللہ کے لیے نہیں کرو گے۔ جب اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو حقیقت میں عیب مٹانے والا اللہ ہے، ہمارے ہمیشہ کے عیب مٹا دے گا۔ نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ مباشرت کی بات ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے بس۔
اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ تو ہم روزہ انشاءاللہ رکھیں گے، اللہ قبول و منظور فرمائے گا، اللہ ہم سے وعدہ کرے گا، ہم وعدہ نبھائیں گے، آخری لمحے تک ایسے ہی کرتے رہیں گے، اللہ کا وعدہ بھرا کہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو اب عاجز دعا خیر کرتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ یہ سارا کچھ جو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت برکت عطا سنت میں دیا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اس پر قائم دائم رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی